أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور باقی نمازیں بھی اللہ ہمیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہوگی، اور دوسرا اللہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ والدین کے ساتھ بہت نیکی کرنا ہے، کیونکہ والدین اللہ کی ذات کے بعد ہم سب کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، ان کے ساتھ بہت زیادہ احسان کرنا ہے۔ اور آگے اللہ نے مزید تاکید کی کہ اگر وہ تمہاری عمر میں بوڑھے ہو جائیں، ان میں سے ایک یا دونوں، تو پھر تو انہیں اف تک نہیں کہنا، ہلکا سے ہلکا بھی ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ ان سے بات کیسے کرنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی عزت والی ان سے بات کرنی ہے۔ اگلی آیت میں محترم بھائیوں مزید اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں، اور بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے تشبیہ اور استعارہ بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ جھکا دو ان دونوں کے لیے۔ کیا جھکانا ہے؟ رحمت کے بازو، عزت کے بازو ان کے لیے جھکا دو، شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ ان کے لیے جھک جاؤ۔ جس طرح ایک پرندہ ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو ہر سرد گرم سے بچانے کے لیے اپنے پروں کے اندر محفوظ کر لیتا ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جائیں، تمہارے آسرے پہ آ جائیں، تو تم بھی ان پرندوں کی طرح اپنی رحمت کے بازو اپنے والدین کے لیے جھکا دو۔ بہت خوبصورت اللہ نے مثال بیان کی، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ یہاں میرے محترم بھائیو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اور کہو اے میرے رب ان دونوں کے اوپر رحم فرما، ان دونوں کے اوپر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ پرورش کی میری جب میں چھوٹا تھا، جب میں ان کا محتاج تھا، میں کھا نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا، اپنی صفائی نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے کتنے پیار کے ساتھ مجھے پالا، اللہ اسی طرح ان دونوں کے اوپر رحم فرما۔ تو محترم بھائیوں یہاں لفظ کل سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ والدین کے لیے دعا کرنا فرض ہے، رحمت کی دعا کرنا، رحم کی دعا کرنا۔ وہ زندہ ہیں تب بھی، فوت ہو چکے ہیں تب بھی، یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ سب سے زیادہ محترم بھائیوں ہمارے اوپر کسی نے احسان کیا ہے اللہ کے بعد تو والدین نے احسان کیا ہے، تو ان کے لیے دعا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں یہ دعا بھی کر سکتے ہیں، ایک اور دعا سورہ ابراہیم کے اندر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے کی تھی کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ میرے والدین کو معاف فرما۔ محترم بھائیوں جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں، جب وہ نماز کے اندر یہ دعا پڑھیں ربنا اغفر لی ولوالدی، تو اس کو شعور کے ساتھ پڑھے، توجہ کے ساتھ پڑھے، اور بار بار دہرائیں کہ اللہ میرے والدین کو معاف فرما دے۔ تو محترم بھائیوں والدین کے لیے دعا کرنا بہت بڑا اس کا فائدہ ہوگا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچانک کیا ہوگا کہ والدین کا مرتبہ مقام بلند ہو جائے گا، وہ حیران ہوں گے کہ ہمارا مقام و مرتبہ کیسے بلند ہوا، ہم تو قبر کے اندر ہیں، برزخ کی زندگی کے اندر ہے۔ تو فرشتے انہیں بتائیں گے کہ آپ کی اولاد نے آپ کے لیے بخشش کی دعا کی تھی، آپ کے گناہوں کی معافی کی دعا اللہ سے کی تھی، اللہ نے قبول فرمائی اور آپ کا درجہ بلند ہو گیا۔ میرے محترم بھائیوں بہت زیادہ تاکید ہے والدین کے حقوق میں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ والدین کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ والدین تیری جنت بھی ہیں، تیری جہنم بھی ہیں، یعنی اگر تو خدمت کرے گا والدین کی تو دنیا کے اندر تجھے جنت مل جائے گی، دنیا کے اندر بھی تجھے سکون کی زندگی ملے گی۔ اگر ان کی خدمت نہیں کرے گا دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا اور آخرت کے اندر تو پکا ہے۔
اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والد ہے وہ جنت کا مین دروازہ ہے، جنت کا اوس دروازہ جو وسطی دروازہ ہے وہ والد ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے اوپر دنیا کے اندر اس کا والد راضی ہے اس کے اوپر اللہ بھی راضی ہے۔ یعنی اتنا بڑا درجہ ہے والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت کرنا، ان کو خوش رکھنا، اتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر راضی ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان کے اوپر رحم فرمائے، قبر کے اندر ہے تو بھی ان کے اوپر رحم فرمائے، دنیا کے اندر موجود ہیں تو بھی ان کے اوپر رحم فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا